وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ تمہیں صرف استعمال کرتی تھی۔ اس کا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے ایک بیک پیک لگایا تھا۔ یاد کرو کیسے سب کے سامنے اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا۔ اس نے ایک گلاس اور چڑھایا تھا۔ وہ بےعزتی یاد ہے جب پورے کالج کے اسٹوڈنٹ نے تمہاری کی تھی؟ وہ پوری بوتل ختم کر چکا تھا۔ تم اس سے اپنی بےعزتی بدلا بھی نہیں لوگے؟ پھر تو تم مرد ہی نہیں ہو، اور تم جیسو سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے جسے اپنی عزت کی پرواہ ہی نہ ہو؟ اس کی آواز اس سے پاگل کر رہی تھی۔ میں مرد ہوں، تم نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ دوسری بوتل بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت بار سے نکل کر کار میں بیٹھا تھا۔ سب اسٹیج پر چڑھے تصویریں کھینچے تھے۔ فیملی فوٹو شوٹ کے بعد سب نیچے اتر گئے تھے۔ کیا ہوا اسد؟ بہت مسکرا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ شانزی نے شکی انداز میں اس کے موبائل میں جھانکا تھا۔ ارے مجھ معصوم پر کیوں شک کر رہی ہیں؟ اور کسی کے موبائل میں جھانکنا بیڈ مینرز ہے، اسد نے کہا تو شانزی نے منہ بنایا تھا۔ اسد نے دانیال صاحب سمیہ بیگم کے ساتھ انوشے اور شانی کی پک کھینچی تھی اور سسٹرز لکھ کر انسٹا پر شیئر کر دی تھی، جس کے کمنٹس پڑھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی بنک ابھی تک انوشی کو نہیں بڑھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہنس رہا تھا۔ ابھی سب خوش گپوں میں مشغول تھے کہ اچانک باہر سے احسن نشے میں دھت اندر داخل ہوا اور سیدھا اسٹیج کی طرف آیا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ تب تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ مجھے کیوں چھوڑا، کیوں؟ وہ بچوں کی طرح اسٹیج پر چڑھا پوچھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھے تمہارے لیے چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا جو اس سے اتنا پیار کرتا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، چلیے یہاں سے۔ اس اسٹیج پر چڑھا دے کر سیدھا بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ سیدھا تم تو جانتی ہو نا میں اس سے کتنا پیار کرتا تھا، اس سے بتاؤ نا تم نے اچھا نہیں کیا۔ نہیں کیا اچھا، بھگتنا پڑے گا تمہیں، تم بھگتو گی۔ تم نے ابھی تک میری محبت دیکھی ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ شانی منہ کھولے سب دیکھ رہا تھا۔ ہوتے کون ہو تم منوشی کو دھمکی دینے والے؟ اور آپ اس کو لے کر جائیے، نہیں تو میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ زین سیدھا پر داڑا تھا، اس کو غصے میں دیکھ کر سب چونکے تھے۔ او اس کو بھی غصہ آتا ہے، سدرا بڑبڑایا تھا، اسد بڑبڑایا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ وہ باہر نکلتے نکلتے بول رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نادیہ تمہاری بہو کا عاشق آیا تھا اور تم سکون سے بیٹھی ہوئی ہے؟ توبہ کیسی بہو لائی ہو؟ سنا تھا امیر گھر کی بہو لا رہی ہو۔ اب پتہ چلا کہ کیسی لڑکی ہے۔ اس کے نکلتے ہی سب عورتیں شروع ہو چکی تھی۔ ان کی باتیں سن کر نبیل کا پاڑا چڑھا تھا اور وہ غصے سے آگے بڑھا تھا، مگر اسامہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک دیا تھا۔ کیا ہے اسامہ؟ سن رہے ہو یہ کیا بول رہی ہیں؟ اس کی زب سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کام ڈاؤن نبیل، یہ وقت غصے کا نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ورنہ ہم اس کی جڑ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسامہ نے اسے سمجھایا تو وہ لب بینچ کر وہیں بیٹھ گیا تھا اور ان عورتوں کو شروع ہوتا دیکھ کر کونے میں بیٹھی ہری مسکرا دی تھی۔ آخر اس کا کام ہو چکا تھا اور یہ فنکشن ڈسٹرائے کرنا چاہتی تھی اور کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں شام کا منظر گزرا تھا جب اس نے احسن کو سے بدلہ لینے پر اکسایا تھا۔ بدنامی مبارک ہو نوشیشا، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو تمہیں میری نفرت کی آگ میں جھلسنا ہے، اور یہ جو تمہاری باڈی گارڈ بھائی ہیں انہیں تو میں آہستہ آہستہ تمہارے خلاف کر دوں گی۔ تم اکیلے کب تک میرا مقابلہ کر سکو گے؟ تمہارے باپ کا کیا؟ اب تم بھگتو گی صرف تم۔ وہ نفرت اور انتقام کی آگ میں اپنے آپ کو جلا رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی دروازے پر رکی تھی وہ بجلی کی تیزی سے اتر کر اندر بھاگی اور کمرے میں گھس کر دروازہ لاک گیا تھا۔ اور یہ نو بات تو سنو۔ شانی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا تھا، مگر دروازہ بند کرتے دیکھ کر اسے آواز دی تھی، بیٹا آرام سے، وہ اس وقت اپسیٹ ہوگی، تم کچھ مت پوچھنا، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ لو اندر جاؤ، نادیہ بیگم نے چابی دیتے ہوئے سمجھایا تھا۔ میں جانتا ہوں امی، وہ ایسی لڑکی نہیں، وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ شانی چابی لے کر اندر داخل ہوا تھا، مگر اپنا کمرہ دیکھتے اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔ اس کا کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے اس پر قیامت گزری ہو، ہر چیز ادھر ادھر گری ہوئی تھی، یہاں تک کہ بیڈ شیٹ بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح رو رہی ہوگی، مگر وہ تو رونے کی بجائے اپنا غصہ چیزوں پر نکال کر پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی ہے کیا؟ وہ بڑبڑا کر اس کے پاس آیا تھا۔ انوشی تم ٹھیک ہو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ انوشی نے الٹا سوال کیا تھا۔ جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شانی نے اسے کہا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
برائٹ اینڈ میں ٹھیک ہوں، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں، تم پلیز تب تک روم سیٹ کر دو۔ انوشی مسکرا کر کہتی واش روم میں داخل ہوئی تھی اور پیچھے کھڑے شانی کو سامان گرنے کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ میں سیٹ کروں یہ روم؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک کام کرتا ہوں، فرح کو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، پتہ نہیں وہ نوشے کے بارے میں کیا سوچے گی۔ وہ اپنی سوچے رد کر کے چاروں ناچار کمرہ سیٹ کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کل تک ساری معلومات چاہیے۔ وہ سب حال سے واپس آ چکے تھے۔ شانزیں روم میں چلی گئی تھی۔ دانیال صاحب سمیہ بیگم کو لے کر کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ چاروں اس وقت بے چینی سے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اسامہ نے کال کر کے کسی کو آرڈر دیے تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شخص سب کے سامنے ہمارے اندر کو دھمکیاں دے رہا تھا اور آپ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے، زین نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ زین، جب ایک پاگل کتا بھونک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پاگل بن کا بھونکنے نہیں لگتے۔ وہ نشے میں تھا، اس کی باتوں کا اتنا سیریس نہیں لیا جائے گا۔ اگر ہم بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتے تو بات بڑھ جاتی۔ نبیل نے اسے سمجھایا تھا، جو بھی ہے پتہ نہیں انوشی کیا فیل کر رہی ہوگی، زین نے پریشانی سے کہا تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک آیا۔ اسد ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسامہ نے کبڑے تیورو سے پوچھا تھا۔ بچہ نہیں ہوں، کام سے جا رہا ہوں، اسد نے تیزی سے بولا تھا۔ گاڑی کی چابی میرے پاس ہے۔ نبیل نے اسے نکلتے دیکھ کر ہانک لگائی تھی۔ بائک پر جا رہا ہوں، وہ باہر آ گیا تھا۔ فل سپیڈ میں بائک دوڑا کر 10 منٹ کے اندر وہ شانی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر اندھیرا چھایا ہوا دیکھا وہ شانی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہاں لائٹ چل رہی تھی۔ یا اللہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے بائک بالکل کھڑکی کے نیچے کھڑی کی تھی، اس پر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور کمرے کی کھڑکی سے لٹک گیا تھا۔ مگر اندر شانی کو رونی صورت بنائے کمرہ سمیٹتے دیکھا اس نے ہنسی ضبط کی تھی۔ ایک ہاتھ سے کھڑکی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے موبائل نکال کر اس کی 2-3 پکچرز کھینچ کر وہ واپس نیچے آ چکا تھا۔ یہ ہوئی نا بات میری کرائم پارٹنر، اسد نے مسکراتے ہوئے پکچر کے نیچے ٹائپ کر کے انوشی کو میسج سینڈ کیا۔ واپس بائک موڑ چکا تھا، اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ واٹس ایپ ایجنٹ، کیا رپورٹ ہے؟ ٹرانسمیٹر میں ایجنٹ ٹائیگر کی آواز گونجی تھی۔ یس ایجنٹ، میں پہنچ گیا ہوں، بس ایڈریس ڈھونڈنا باقی ہے۔ گڈ جاب، اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں سگنل دے دینا۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تھی مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اسے دور ایک گاڑی جاتی دکھائی دی تو وہ اس طرف چل پڑا تھا۔ وہ جیسے اس جگہ پہنچا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ آہٹ سے ہی جگہ پہنچ چکا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل عالیشان بنگلہ تھا جسے باہر سے دیکھتے ہی ہر کوئی مرغوب ہو جاتا تھا، مگر اسے وہ بہت پر اسرار لگا تھا، اور کیوں نہ لگتا، آخر اس میں کئی راز دفن تھے۔ اپنے بال صحیح کر کے وہ آگے بڑھا اور بیل تلاش کی تھی، مگر بیل نہ پا کر دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر دروازہ کھلتے دیکھا اسے ایک بار پھر جھٹکے کے ساتھ ڈر لگا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دبا کے تو اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی آٹومیٹک سسٹم کی وجہ سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور ایک عجیب سے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے گارڈن پار کر کے جیسے ہی لانچ میں قدم رکھا، اچانک لال آنکھوں والے ہونہار کتوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے ان سے بچنے کے لیے اندر کی طرف چھلانگ لگانی چاہیے تھی، مگر لانچ میں نصب کیمروں کی وجہ سے نہیں لگا پایا تھا۔ وہ ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر گارڈن میں بنی کیاری پر پڑا اور وہ کیاری کسی ڈکن کی طرح ہٹتی چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ پتہ چلتا وہ نیچے گپ اندھیرے میں گرتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بند اندھیرے کمرے میں پایا تھا جہاں روشنی کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ نہ سکا تھا۔ اچانک اتنے اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے جسم پھوڑا بن چکا تھا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی تھی۔ دروازہ کھول کر ڈینل اور کیتھرین اندر داخل ہوئے تھے۔ اور یہ تو ابھی تک بے ہوش ہے، ڈینل اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے دیکھو کہیں مار تو نہیں گیا، کیتھرین نے کہا تو وہ اس سے اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ نو، زندہ ہے، لیکن کیا تمہیں اب بھی اس پر شک ہے؟ ڈینل نے کیتھرین سے پوچھا تھا۔ ہاں شک تو ہے، لیکن پہلے اس کی تلاشی لو اور ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر بلوا، کیتھرین نے حکم دیا تو ڈینل نے اس کی جیبیں خالی کی تھی جس میں چند نوٹوں اور ایک ڈائری کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ 3 گھنٹوں کے ٹریٹمنٹ کے دوران اس کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور 2 دن بعد
اسی جگہ بلوایا گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے لگا کہ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی ہوں۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ آج انوشے کا رزلٹ تھا جس کی وجہ سے وہ جونی گئی تھی۔ رزلٹ دیکھ اس کی تپ چڑھی تھی۔ سب سبجیکٹ میں اس کے تقریباً فل مارکس تھے، لیکن صرف میتھ میں پاسنگ مارکس کی وجہ سے وہ پوزیشن سے رہ گئی تھی۔ شانی کے بچے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اتنے کم نمبر دیے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسٹوڈنٹ سے معلوم ہوا تھا کہ وہ تو آج جونی آیا ہی نہیں تھا۔ ہاؤ از پاسبل؟ وہ تو جونی کے لیے ہی نکلا تھا۔ چلو، ہو سکتا ہے کوئی کام آ گیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے حلیم اور فارغ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انوشی کی بچی، تم نے تو کہا تھا کہ تم مخلوطی ہو۔ فضا نے اس کے پیچھے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، تو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ انو نے بم اچکار کر کہا تھا۔ ہاں، میں نے بھی پکس میں تمہاری سسٹر کو دیکھا ہے۔ یار، تم دونوں کتنے سیم ہو۔ ساتھ بیٹھی اقرا نے کہا تو انوشے کا منہ کھلا تھا۔ ہولڈ آن ویٹ، میری سسٹر کہاں سے آ گئی؟ وہ میری ماما یا بابی ہوگی، انوشے نے انہیں بتایا تھا۔ نہیں یار، پوسٹ پر تو سسٹرز ہی لکھا تھا۔ بلو کلر کی ساڑی میں تھی۔ تمہارے پاپا بھی ساتھ ہے، اقرا نے اسے بتایا تو وہ چونکی تھے اور بات سمجھ آنے پر دانت پیسے تھے۔ کاکروچ کے بچے، آج تو تم مرو گے۔ وہ غصے میں اٹھی اور باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم بابی، کیسی ہیں؟ اور یہ کاکروچ کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہا۔ انوشی گھر داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ارے انو، بیٹھو تو صحیح، شانزے نے کہا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ انوشی، تم خیریت تو ہے؟ سمیہ بیگم نے اسے دیکھا پوچھا تھا۔ کہاں خیریت ہے؟ آپ کی بیٹی کی آج خیر نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ انوشی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ کیوں، اب ایسا کیا کر دیا میرے دیور نے جو تم اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ شانزے نے ہنسے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ ایک ہفتے میں پارٹی بدلی؟ وہ کب سے بیچارہ ہو گیا مما؟ آپ جانتی ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سمیہ بیگم نے پوچھا تو وہ شروع ہو چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم یونی سے سیدھا یہاں یہ بات کرنے آئی، وہ بھی بتائے بغیر؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ سمیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا کہ آپ کو چھوٹی بات لگتی ہے، اور پہلے بھی تو آتی تھی، اس میں کیا ہے؟ انوشے نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بچی مت بنو، یونی سے سیدھا گھر جایا کرو، اور کچھ کھاؤ گی؟ سمیہ بیگم ڈانٹے ہوئے کچن میں گئی تھی، اس کا منہ بن گیا تھا۔ کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے گھر جا کر کھاؤں گی، جا رہی ہوں، لیکن یہ تو بتا دیں آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ انوشے نے ہانک لگائی تھی۔ انوشے، تم سدھرنا مت، اور اسد اسامہ کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے نیو یارک گیا ہوا ہے، سمیہ بیگم نے بتایا تھا۔ واٹ؟ بھیا اور اسد چلے بھی گئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں، وہ صدمے سے بولی تھی۔ کوئی امپورٹنٹ کام تھا شاید، سمیہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ کیا رزلٹ آیا؟ انوشی جیسے گھر میں داخل ہوئی ہمارا نے پوچھا تھا۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے پوزیشن سے ہٹا گئی میں۔ ہیں؟ کیوں بیٹا؟ نادیہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ امی، آپ کے بیٹے نے مجھے میتھ میں جسٹ پاسنگ مارکس دیے ہیں، اگر اچھے مارکس دے دیتے تو میری پوزیشن آ جاتی۔ انوشے نے رونی صورت بنا کر شکایت کی تھی۔ تو جیسا پیپر تم نے دیا ویسے ہی مارکس دیے ہوں گے نا؟ حمیرہ نے کہا تھا۔ چلو، پیپر جیسا بھی تھا، لیکن بیوی کو تو اچھے مارکس دینے چاہیے تھے نا۔ تم پریشان مت ہو، اس کو آنے دو، میں اس کے کان کھینچتی ہوں، نادیہ بیگم نے کہا تو اس نے حمیرہ جو زبان چڑھائی تھی۔ 10 منٹ ہی مشکل سے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ حمیرہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی چیخ نکلی تھی۔ بھائی کیا ہوا؟ حمیرہ کی چیخ سن کر وہ بھاگ کر باہر آئی تھی اور شانی کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر اس کا سر چکرایا تھا۔ انوشی بیٹا کیا ہوا؟ یہ حمیرہ کیوں چیخی تھی؟ نادیہ بیگم نے اسے دروازے میں ساکت کھڑے دیکھا پوچھا تھا، مگر دروازے پر شانی کو دیکھا اس کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا اور اتنی چوٹیں کیسے لگی؟ وہ حواس پہتا ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا امی، آپ پریشان نہ ہو، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو پٹی کروا لی، زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، شانی نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور سر اٹھا کر انوشی کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے ناراض ہوا مجھ سے؟ وہ گھوم کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہاں، یا کلب سے جواب دے کر اس نے کروٹ بدلی تھی۔ اچھا یار، سوری، معاف کر دو، شانی نے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا ادھر جانے کو؟ کم از کم مجھے تو بتا دیتے، نہیں تمہیں تو مار کھانے کا شوق ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی سے پٹ رہے ہوتے ہو، انوشے نے غصے سے کہا تھا۔ اگر بتا دیتا تو تم جانے دیتی کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ خود تمہیں پیٹ دیتی تاکہ تمہارا شوق پورا ہو جاتا، انوشے نے غصے سے کہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شوہر تمہارا اس طرح بات کرتے ہیں، آپ کہا کرو، شانی نے روب سے کہا تھا۔ آپ اور وہ بھی، تمہیں مسٹر ہوش میں آؤ، کہیں چوٹ سر پر تو نہیں لگی، اینڈ مجھ سے بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، انوشے منہ پھیر کر لیٹ گئی تھی۔ اچھا سنو تو وہ ایک دم اٹھا تو درد کی وجہ سے کرا اٹھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ فوراً اٹھی تھی۔
شالی نے معصومے سے کہا تھا، کہاں درد ہو رہا ہے، لاؤ میں سکھائی کر دیتی ہوں۔ انوشا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا، جہاں اس نے دل کی طرف اشارہ کیا تو انوشا نے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، تم بلکہ باڑ میں جاؤ، میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔ انوشا اس کی حرکت پر پہلے ہی تپی ہوئی تھی، اس کی بات پر اور تپ گئی تھی۔ شانی نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر سامنے کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی تم پر انگلی اٹھاتا ہے، جب کوئی تمہیں خراب سمجھتا ہے، جانتی ہو یہاں بہت درد ہوتا ہے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے پر اشارہ کیا تھا، کس سے لڑکوں، کس کو خاموش کرواؤ کہ مجھے ان سب سکینڈلز کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا والے میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتے، اور جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے اس کی سوچ ایسی نہیں۔ انوشا نے اسے سمجھایا تھا، بالکل نہیں، میں اپنی زندگی میں تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی تمہیں کچھ کہے، اور جتنا ہو سکے گا وہ کروں گا۔ شانی نے کہا تو وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کیا زندگی تھی! پہلے بایوں نے اسے ہاتھ کا شالہ بنا کر رکھا تھا، اب شوہر نے اپنے سر کا تاج بنا لیا تھا۔ اس سے اپنے آپ پر ناز ہوا تھا، اس سے اب مت لڑنا، بیچارہ نشے میں تھا۔ انوشا نے احسن کی سائڈ لی تھی۔ جو شخص ذرا سی پی کر بہک جائے، اپنے آپ کو نہ سنبھال پائے تو اس پر لازم ہے کہ پینا چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں کے لیے جگر نے ایک شعر کہا ہے۔ شانی نے کہا تو اس نے ہونٹ گول کیے تھے۔ واہ میرے شاعر ارشاد ارشاد! انوشا نے ایک ادا سے کہا تو وہ ہنسا تھا، جو ذرا سی پی کر بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ یہاں کام ظرف کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ واہ کمال کا شعر تھا! ویسے یہ بتاؤ تم شاعر کب بنے؟ میں نے تمہاری ڈائری میں ایک شعر پڑھا تھا۔ انوشا نے جیسے ہی کہا، شانی نے بدحواس ہو کر اسے ایک دم چھوڑا تو وہ نیچے گری تھی۔ واٹ! وہ جنجلائی تھی، پاگل ہو گیا، میں گر گئی نیچے۔ سوری، لیکن تم نے میری ڈائری کب دیکھی؟ شانی نے پوچھا تو اسے ہنسی آئی تھی۔ بے فکر ہو، کچھ نہیں دیکھا، صرف ایک عربی میں شعر پڑھا تھا۔ اور ایسا ہے کیا اس میں؟ انوشا نے بمی اچکا کر پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس فضول چیزیں، شانی نے کہا تو وہ ہنسی تھی۔ تم نے ان فضول چیزوں کے لیے مجھے اتنے زور سے زمین پر پھینکا ہے مسٹر، اب تو وہ فضول چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ انوشا نے اسے چڑھایا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ ریڈ روز ہوٹل کے بیسمنٹ کا منظر، جہاں ایک گول میز کے اطراف میں 7 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے 5 کرسیوں پر لوگ بیٹھے، سب کے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں وائن کے گلاس ہیں۔ یہ سب بین الاقوامی ایجنٹس ہیں۔ اچانک بیسمنٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ گرے سوٹ پر گرے ہوڈی پہنے باوقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کور ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیتھرین بھی اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ دونوں آ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے پیرتے ہی سب گلاس رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مائی نیم از ایجنٹ! پورے بیسمنٹ کی خاموشی کو ایک ایجنٹ کی آواز نے توڑا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایجنٹ بات پوری کرتا، ریڈ ولف نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے نام جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کام کی بات کرو، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے اس کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے نخرے تو دیکھو۔ ایک ایجنٹ نے چڑھ کر دوسرے سے کہا تو دوسرے نے اسے چپ کروایا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم لوگ غلام ہو، آرڈر مانتے ہو، پابند ہو ہر کام کے لیے، لیکن میں آرڈر دیتا ہوں، آزاد ہوں۔ اس نے کہا تو اس ایجنٹ کا غصہ آ گیا تھا۔ سوری، اس کی طرف سے ہم ڈیل کی طرف آتے ہیں۔ ویٹ، پہلے یہ بتاؤ کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ڈیل کیوں کروں گا؟ اس نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں جو چاہیے ہم دیں گے، روپیہ، پیسہ، عورتیں، جو بولو گے ہم دیں گے۔ ان ایجنٹس میں سے ایک نے کہا تھا۔ ہا ہا ہا! اس کا کہہ کر پورے بیسمنٹ میں گونجا تھا۔ جس چیز کی تم لوگ ڈیل کرنے آئے اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ روپیہ پیسہ تو بہہ رہا ہے، اسی لیے اس کی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات عورتوں کی تو ان سے کھیلنا میری ماں نے مجھے نہیں سکھایا۔ اس کے لہجے میں تلخی کے ساتھ زہر گھلا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ دڑم! دروازہ کے کھلتے ہی ایک ویٹر زمین بوس ہوا تھا۔ اس سے دیکھا فوراً کیتھرین اٹھ کر آئی تھی اور سامنے سے گزرتے بابو بھائی کو دیکھ کر اسے آواز لگائی تھی، سنو، اس سیکرٹ روم میں لے کر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ کیتھرین نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 6:30 بجے تھے۔ گردن موڑ کر برابر میں دیکھا تو وہ نہیں تھا۔ چٹ! میں کب سے سو رہی ہوں، کم از کم اٹھا ہی دیتے۔ وہ بال سمیٹ کر اٹھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے سے نکلتی اسے باتوں کی آواز آئی تھی۔ وہ صحن میں آئی تو سب کو ایک بوڑھی آنٹی کے گرد بیٹھے پایا تھا۔ ہائے ایوری ون! وہ مسکرا کر بیٹھی تھی مگر ان کی آواز پر رکے تھی۔ وہ ایک کڑیے، رک، خبردار، جو جہاں بیٹھی ہے کون تو؟
وہ تیز آواز میں بولی تو وہ واپس کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک منٹ دادی، یہ انوشے ہے میری بیوی۔ اور انوشے، یہ میری دادی ہے۔ شانی نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ اوہ اچھا، نائس، ہائے دادو، کیسے ہیں آپ اور کب آئی؟ انوشی پوچھتے ہوئے پھر بیٹھنے لگی تھی۔ اوے کڑیے، تمہاری ماں باپ نے کوئی تمیز نہیں سکھائی؟ سسرال میں اس طرح کپڑے پہن کر گھومتے ہیں؟ ہاں، ہائے ربا، یہاں تو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، شوہر کے سامنے ایسے پھر ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ ان کی بات پر انوشی نے چونکا اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا، جہاں کچھ بھی انوکھا نہیں تھا۔ گرین کھلے ٹراؤزر پر گرین ڈھیلا سا ٹائی پہنے ہوئے تھی۔ ویسے دادو شوہر سے پردہ کرتے ہیں کیا؟ انوشی نے آنکھیں بڑبڑاتے ہوئے پوچھا تو شانی سمیت سب نے لب دبا کر حاضر ہو گئی تھی۔ وہ ایک کڑیا، ہمارے زمانے میں تو سر سے دوپٹہ ہی نہیں اترتا تھا، اور خود کو دیکھو کیسے منہ اٹھا کر کیا پہن کر آگے ہو۔ جی اب میں شانی سے پردہ کروں گی، انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہائے نادیہ، کیسی بہو لائی ہے، مجھ سے زبان لڑا رہی ہے۔ اگر یہ میری بہو ہوتی تو میں گدی سے زبان کھینچ لیتی اور اس سے بولے میرے سامنے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آیا کرے۔ اس سے پہلے انوشی کچھ بولتی نادیہ بیگم اسے اندر لے آئی تھی۔ سوری بیٹا، بزرگ ہے، برا مت منانا، تم چینج کر کے تیار ہو کر آ جاؤ، میری نند بھی اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم نے کہا تو وہ اس بار میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ تو ہمیں اس ڈیل کی کیا قیمت چکانی ہوگی؟ ایک بڑے ایجنٹ نے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا۔ گڈ کویسچن، یہ بتاؤ تم کس حد تک قیمت چکا سکتے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ کوئی حد نہیں، جتنی تم کہو گے اس سے ڈبل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آئی لائک اٹ۔ تو سننا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا ایک کام کر دو۔ وہ بولتا گیا تھا اور اس کی بات سن کر کیتھرین سمیت سب کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک ایجنٹ ہکلایا تھا۔ اٹس اوکے، پھر ڈیل کینسل سمجھو۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ رکو، لیکن ہم میں سے بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، وہ جس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک یہی قیمت ہے میری ڈیل کی۔ ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دو، اس کو اٹھا دے کر ایک ایجنٹ نے کہا تھا۔ اوکے، 2 دن کا ٹائم ہے، مجھے جواب دے دینا، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ دروازے کی طرف کھڑا بابو بھائی فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ وہ پنک کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہن کر تیار ہوئی تھی، جس کا شپون کا دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بالوں کی اونچی سی پونی باندھ کر باہر نکلی تھی۔ یہ سوٹ نادیہ بیگم نے اسے نکال کر دیا تھا، ورنہ وہ تو کرتی پہننے والی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو پپو بھی آ چکی تھی۔ ہائے گائز، پپو آپ کیسی ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھی عورت سے مخاطب ہوئی تھی، مگر اسے بھدک کر اٹھتے دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ واٹ، میں تمہیں پپو لگتی ہوں؟ وہ جی ہی تو انوشے نے کندھے اچکائے تھے۔ اوئے حمیرا، یہ کون ہے؟ اینڈ پپو کہاں گئی؟ امی نے تو کہا تھا کہ پپو آ رہی ہیں۔ تمہاری دادو تو مجھے ایسی دیکھ رہی ہیں جیسے ابھی کھا جائیں گی۔ انوشے نے دادو کو دیکھتے ہوئے حمیرا کے کندھے کو ہلا کر پوچھا تھا۔ یہ میری بہن ہے جو کہ مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے، بس حجامت میں 10 سال بڑی لگتی ہے، اور امی مامی کے ساتھ کچن میں ہے۔ اینڈ آپ جس کو حمیرا سمجھتی ہیں وہ میرا کندھا ہے۔ اچانک لڑکے کی آواز پر وہ مڑی تھی۔ سوری، وہ مسکرا کر مڑی تھی، جہاں اسے پپو، نادیہ بیگم اور شانی کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ تم انوشے ہونا، اسد شاہ کی بہن؟ وہ لڑکا ایک دم اس کے سامنے آیا اور بولا تھا۔ یس، اینی پرابلم مسٹر؟ انوشی کو اس کا راستہ رکنا بالکل پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ روڈ ہوئی تھی۔ ڈونٹ سے مسٹر، مائی نیم از حزیمہ، اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا تھا۔ اس کا نام سن کر اس نے لب بھینچے تھے۔ یہ نام کبھی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اوکے حزیمہ، آ بیٹھی۔ وہ مڑی تو پھپھو اور دادو کڑے تیوریوں سے اسے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اس نے ان کے پاس سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تمہیں اپنے کمرے سے نکلنے کی فرصت مل گئی؟ پھپھو نے طنز کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ بیٹھیے نا، کھڑی کیوں ہے؟ انوشا نے کہا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ ویسے شانی، کیا کمال کی قسمت، تمہاری بیوی بھی کیا کمال کی ملی ہے، بیوٹی ود منی 2 in 1۔ حزیمہ نے ہنسے ہوئے کہا تو شانی نے غصے سے لب بھینچے تھے۔ بائی دا وے، کیسے پٹایا ہے، ہمیں بھی بتا دو تھوڑا، ہم بھی نفع اٹھا لیں گے۔ حزیمہ نے سب کے سامنے انوشے کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ لوگ سیریس کیوں ہو گئے؟ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے گزرنے لگا تھا، مگر اچانک منہ کے بل گرا تھا۔ انوشے نے سیکنڈ کے اندر اپنا پیر آگے کیا اور واپس ہٹا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین بوس ہوا تھا۔ دیور جی، میں ایک ٹپ دیتی ہوں، آخر بابی ہوں، اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو زبان اچھی رکھنی چاہیے، ورنہ اس سے تہموں کے بال گرتے ہیں۔ انوشے نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ امی دیکھ رہی ہیں، یہ عزت ہے ہمارے اس گھر میں،
اس لیے میں یہاں نہیں آتی تھی. آپ کے کہنے پر آئی ہوں تو دیکھ لیں کیسی بےعزتی کری ہے ہماری. اس سے بولیے معافی مانگی. پھپھو نے روتے ہوئے کہا تھا. وہ ایک کڑیے اپنے دیور سے معافی مانگ. دادی نے کہا تو سب کے منہ کھول گئے. معافی اور میں؟ انوشی نے حیرت سے پوچھا تھا. تو نہیں تو اور کون مانگے گا؟ چل مانگ. دادی نے حکم سنایا تو اچانک شانی غصے سے کھڑا ہو گیا جسے انوشی نے آنکھ کی اشارے سے چپ کرا دیا تھا. اوکے دیور جی، آپ مجھ سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، چلیے یہی صحیح. انوشی نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا. اوئی معافی مانگنے کو کہا ہے، اب اس موے کو کیوں اٹھا رہی ہو؟ ویز یار دادو، اپنے بھائیوں کو کال میں لا رہی ہوں. ان کی دلی خواہش تھی کہ مجھے کسی سے معافی مانگے دیکھے، مگر آج تک پوری ہی نہیں ہوئی. سوچا اب پوری کر دیتی ہوں. انوشی نے کہا تو ایک دم ہزیمہ غصت کا غصہ یاد آیا تھا. جب کسی نے اس کی بہن کو کچھ کہہ دیا تھا، یہ یاد آتے ہی وہ فوراً کھڑا ہوا تھا. نو نیور، کیا بات کر رہی ہیں آپ اینڈ نانی؟ یہ تو میری بھابھی ہیں اور بھابھی کبھی معافی مانگتی ہیں؟ انہیں تو ڈانٹنے کا حق ہوتا ہے، مزاحمہ نے کہا تھا. اور انوشی مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی اور اس کے پیچھے شانی گیا تھا. بھابھی کھانے میں کیا بنا رہی ہیں؟ حسیمہ نے اسے حمیرہ سے باتیں کرتے دیکھا پوچھا تھا. مجھے تو الو بنانا آتا ہے، کھاؤ گے؟ انوشی نے چڑ کر کہا تو وہ ہنسا تھا. کیوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ کچومر اور پاگل بنانا بھی آتا ہے. آر یو انٹرسٹڈ؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی. پاس کرو تم، میرے خیال میں انوشی نے کبھی کچن میں جھانکا بھی نہیں. حمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا. جھانکا تو بہت باہر، لیکن اندر داخل نہیں ہوئی. انوشی نے کہا تو دونوں ہنس دیے تھے. بائی دا وے، میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا. امی کو غصہ آ جاتا ہے تو سوری. حسیمہ نے کہا تھا. اٹس اوکے، وہ بڑی ہیں، کر سکتی ہیں. سو ہم فرینڈ شپ کر سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور چیلنجنگ انداز میں پیچھے کھڑے شانی کو دیکھا تھا. فرینڈ شپ؟ اور وہ بھی تم سے؟ پہلے جا کر فرینڈ شپ کے میننگ دیکھو پھر آنا. انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تو شانی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور ان کی باتیں پیچھے سے گزرتی پھپھو نے سن لی تھی. تم کبھی کچن میں نہیں گئی نا؟ اب دیکھنا، رات کا کھانا تم سے نہ بنوایا تو میرا نام بدل دینا. وہ سوچتی ہوئی اندر گئی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غلط لڑکی سے الجھ رہی ہیں. ہاؤ دس بات پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے غصے سے موبائل اٹھا کر کال لگائی تھی. تیز آواز میں نیوز چل رہی تھی اور سامنے ٹیبل پر آج کے اخبار پڑے ہوئے تھے. ہیلو. دوسری طرف سے کال پک ہوئی تھی. 3 دن سے تم کہہ رہے ہو کہ کل ہو جائے گا، کل ہو جائے گی. اب تک وہ نیوز اخبار اور ٹی وی میں کیوں نہیں آئی؟ وہ چنگاری تھی. سوری میم، وہ نیوز چھپ نہیں سکتی. دوسری طرف سے صحافی نے کہا تھا. میں نے تمہیں پیسے وہ نیوز چھاپنے کے دیے تھے، نہ کہ مجھے سوری کہنے کے. اور کیوں نہیں چھپ سکتی؟ تم جانتے نہیں ہو اس سے تم کتنے پاپولر ہو سکتے ہو. میم، مجھے اپنی نوکری پیاری ہے. آپ چاہیں تو اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس نیوز کو بھول جائیے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں. اس نے اسے سمجھایا تو وہ غصے سے کال کاٹ چکی تھی. کب تک اپنا پاور یوز کرو گی؟ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی اپنے باپ کی بیٹی ہو. تبھی پورے میڈیا اور صحافی سب تمہارے قبضے میں ہے. لیکن انوشی شاہ، تمہیں توڑنا مشکل ہی صحیح لیکن ناممکن نہیں. وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی.